بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ ڈاکٹر محمد یونس پیرس سے ڈھاکہ پہنچ گئے۔ پاکستانی وقت کے مطابق 8 بجے حلف اٹھائیں گے۔ عبوری حکومت میں 15 افراد شامل ہوں گے۔ ڈاکٹر یونس کی 6 ماہ قید کی سزا ختم کر دی گئی۔ بنگلہ دیش کے نئے پولیس چیف کا ملک بھر کے پولیس اہلکاروں کو 8 اگست کی شام تک ڈیوٹی اسٹیشن پر رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ طلبہ کے خلاف تشدد پر معذرت، کہا طلبہ تحریک کے دوران آپریشنل غلطیاں ہوئیں، بطور IG معذرت چاہتا ہوں۔ 200 سے 500 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ IMF کے پاس خوشی سے نہیں گئے، مجبوری ہے۔ پاکستان کو جتنی آج اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے، شاید اتنی پہلے نہ تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا، عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ صدر زرداری اور میاں نواز شریف کی مشاورت سے مہنگائی پر قابو پانے اور عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے صوبے جلد اقدامات کا اعلان کریں گے۔ پاکستان کو سنگین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، سب کو مل کر پاکستان کو بحرانوں سے نکالنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا، حکومت اور آئینی اداروں میں جو تعاون اب ہے، پہلے نہیں دیکھا۔ سوشل میڈیا پر حالات کو مسخ کرنے کر پیش کیا جا رہا ہے۔ گالم گلوچ کا بازار گرم ہے۔ 9 مئی سے زیادہ دلخراش واقعہ ملک کی تاریخ میں پہلے نہیں دیکھا۔ خوارج نے اسلامی تاریخ تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، 200 یونٹس بجلی استعمال کرنے والوں کو 3 ماہ کے لیے بلوں پر ریلیف دیا۔ IMF کا بچوں کی پینسل پر ٹیکس کی شرط ختم کرنے سے انکار۔ بچوں کی اسٹیشنری کے ٹیکس پر مذاکرات ناکام۔ IMF بچوں کے پین، سٹیپلر، کیلکولیٹر، شارپنر، اریزر اور مارکر پر ٹیکس کی اپنی شرط پر قائم۔ IMF حکام کا کہنا ہے کہ بچوں کے آرٹ سپلائز، اسٹیکی نوٹس پر بھی ٹیکس برقرار رہے گا۔ ہائی لائٹرز، پنچنگ مشینز، پینسل باکس پر بھی ٹیکس لگانا ہوگا۔ صرف ٹیکسٹ بک اور نیوز پیپر پر ٹیکس واپس لینے کی اجازت ہے۔ وفاقی حکومت نے بجٹ میں اسٹیشنری آئٹمز پر 10% سیلز ٹیکس لگا رکھا ہے۔ ٹیکس بڑھنے سے جولائی میں اسٹیشنری آئٹمز کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ خلیجی ممالک کے سفر پر جانے والوں کے لیے بری خبر، ہوائی ٹکٹ پر 5,000 روپے ایکسائز ڈیوٹی عائد۔ FBR نے ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا SRO جاری کر دیا۔ ایکسائز ڈیوٹی محنت کشوں کے ویزے پر سفر کرنے والوں سے وصول کی جائے گی۔ فی ٹکٹ 5,000 روپے فکس رقم وصول کی جائے گی۔ یہ ٹیکس پاسپورٹ پر امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ بیورو کے تصدیق شدہ لیٹر ویزے پر لیا جائے گا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، عمان اور عراق اور کویت جانے والے محنت کشوں سے ٹیکس لیا جائے گا۔ الیکشن ترمیمی بل باقاعدہ الیکشن ایکٹ بن گیا۔ صدر مملکت نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 پر دستخط کر دیے۔ آصف زرداری نے گزشتہ شب الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 پر دستخط کیے۔ الیکشن ایکٹ کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ راولپنڈی جماعت اسلامی کا دھرنا 14ویں روز میں داخل، کارکنان مارچ کے لیے پرجوش۔ پنڈال میں حکومت کے خلاف پینافلیکس آویزاں۔ حکومتی وفد اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور بھی بے نتیجہ رہا۔ 5واں دور آج ہونے کا امکان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا کہنا ہے، پاکستان کسی نے فساد اور انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا، ملک میں پہلے ہی حالات خراب ہیں۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جاگیر طبقے کو کیوں استثناء حاصل ہے، ان پر ٹیکس لگنا چاہیے۔ تنخواہ دار طبقے نے 368 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا۔ قوم کے بچوں کو چوری ڈاکے پر نہ لگایا جائے۔ ایکسپورٹ خراب کرنے کے لیے FBR کو کھلی چھٹی دے دی گئی۔ امیر جماعت کا مزید کہنا تھا کہ IPP سے معاہدے ختم کیے جائیں اور عوام کو بجلی بلوں میں فی الفور ریلیف دیا جائے۔ مزید کہا، بھاشا ڈیم 1400 ارب کا پروجیکٹ تھا، اگر وہ ڈیم بن جاتا تو IPPs کو ہم بھاری رقم دیتے ہیں، وہ بچ جاتی ہے۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کو 13 اگست کی شب لال حویلی میں جلسہ کرنے کی اجازت نہ ملی۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے جلسے کی درخواست مسترد کر دی۔ کہا، امن و امان کی صورتحال اور تھریٹ کے باعث عوامی اجتماعات کی اجازت نہیں دے سکتے۔ شیخ رشید نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ پاکستان کا پہلا اور واحد سیاستدان ہوں جس نے بچوں کی جیل کاٹی۔ میری زندگی میں سب سے تکلیف دہ وہ لمحہ تھا کہ مجھے 40 دن کے لیے اٹھایا گیا۔ میں نے راولپنڈی کی بیٹیوں کے لیے 7 تعلیمی ادارے بنائے۔ ہمیں 13 اگست کو جلسے سے روک دیا گیا۔ ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، غریب ورکر کی پریشانی نہیں دیکھنا چاہتا۔ مسجد نبوی کے امام فضیلت الشیخ ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر 7 روزہ خیر سگالی دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین، سعودی سفیر نواب سعید المالکی نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ مسجد نبوی کے امام فیصل مسجد میں نماز جنازہ کی اقتدا کریں گے۔ ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر صدر مملکت، وزیر اعظم اور دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ امام